بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک روٹی والے کا واقعہ سناؤں گی، اور یہ واقعہ ایک مشہور و معروف بزرگ سے منسوب ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے بیٹو، روٹی والے کو یاد رکھنا، اور پھر یہ واقعہ خود ہی بیان کیا کہ وہ روٹی والا کون تھا۔ ایک شخص تھا جس نے 70 سال اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بڑی عبادت کی، مگر جب 70 سال بعد وہ باہر آیا تو شیطان نے اس کو بہکایا اور وہ عورت کے فتنے میں آ گیا۔ 7 دن اور 7 راتیں عورت کے ساتھ رہا اور غلط کام ہو گیا۔ اب اس کو پھر شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، 70 سال میں نے عبادت کی اور یہ 7 دن اور 7 راتیں میں نے گناہ میں گزار دی۔ تو وہ انسان بڑا ہی شرمندہ نادم ہوا، قدم قدم پر سجدے کرتا جاتا، توبہ استغفار کرتا۔ تو اب وہ چلتے چلتے مسافر خانے میں پہنچا تو وہاں 12 مسکین لوگ پڑے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ تو اس نے بھی وہاں پر جگہ بنائی اور وہاں جا کر لیٹ گیا۔ رات میں ایک شخص آیا جو ان کو کھانا دیا کرتا تھا، ان کو روٹی دیا کرتا تھا، اور وہ ایک ایک کر کے 12 روٹیاں لے کر آیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہاں پر 12 مسکین لوگ رہتے ہیں۔ تو وہ ایک ایک کر کے سب کو روٹی دینے لگا، اور وہ شخص جو جہاں آ کر لیٹ گیا تھا ان مسکینوں کے درمیان، تو اس کو بھی اس نے مسکین سمجھا اور اس کو بھی اس نے روٹی پکڑا دی، کیونکہ وہ ان مسکینوں کے درمیان لیٹا ہوا تھا۔ لیکن اگر ترتیب سے روٹی دیتے دیتے آئے تو آخر والے کو روٹی نہ ملی، کیونکہ اب تو مسکین 13 ہو چکے تھے۔ تو بانٹنے والے سے آج مسکین نے کہا کہ تم نے آج مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے تو سب کو ایک ایک روٹی دی ہے، کسی کو 2 روٹیاں نہیں دی۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے روٹی نہیں دے رہے ہو۔ بہرحال تو وہ روٹی دینے والا اس سے ناراض ہو گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے بددیانتی کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، میں آئندہ کچھ نہیں دوں گا، اور یہ کہہ کر وہ شخص تو چلا گیا، مگر وہ مسکین تو بیچارہ بھوکا رہ گیا۔ تو اب وہ شخص جس نے توبہ کی تھی یہاں پر آ کر بیٹھ گیا تھا ان مسکینوں کے درمیان، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ جس نے 70 سال عبادت بھی کی تھی، پھر توبہ استغفار بھی کی تھی، اب وہ شخص وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کو خیال آیا کہ میری وجہ سے اس مسکین کو روٹی نہیں ملی، بھوک تو اس کو بھی بڑی لگی ہوئی تھی، مگر اس نے وہ روٹی اس پہلے والے مسکین کو دے دی۔ تو وہ اس آدمی کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور رات بھر وہ اسی بھوک میں تڑپتا رہا، اور صبح کو اسی بھوک میں اسی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس کے ایک پلڑے میں 70 سال کی عبادت کو رکھا گیا، اور اس کے دوسرے پلڑے میں اس کے وہ 7 دن اور 7 رات کے گناہ رکھے گئے۔ تو اس کے جو 7 دن اور 7 رات کے گناہ تھے وہ 70 سال کی عبادت سے آگے بڑھ گئے۔ تو گویا اب اس کے لیے یہ حکم ہو سکتا تھا کہ وہ جہنم میں جائے۔ پھر اس 7 دن کے گناہوں کے سامنے وہ روٹی رکھی گئی، پھر اس روٹی کی برکت سے، کیونکہ روٹی اخلاص کے ساتھ اظہار کی گئی تھی، مسکین کی مدد کی گئی تھی، اور پھر اس کے 7 دن کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے گئے اور وہ جنت میں چلا گیا۔ تو پھر آپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ اس روٹی والے کو یاد رکھنا۔ تو ویورز، تو یہ واقعہ واقعی ہی دلوں کی تار چھیڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں 2 باتیں سیکھنی ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں بہک سکتا، میں تو بڑے اچھے ماحول میں ہوں۔ نہیں جناب، تو شیطان نے بڑے بڑوں کو بہکا دیا ہے۔ ہمیں اپنی صحبتیں اچھی کرنی ہوگی، اللہ کریم سے شیطان کے مقابلے میں پناہ مانگنی ہوگی، اور اپنے آپ سے ڈرتے رہنا ہوگا کہ نہیں میں تو گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی بڑا گناہ سرزد ہو سکتا ہے، کہیں مجھ سے بھی بڑا گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ تو ہمیں ضرور اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کرتی رہنا چاہیے، اور اپنے دل میں اللہ کا خوف ضرور رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اچھی صحبت اپنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ۔ اور ایک اہم بات، صدقہ جو ہے گناہوں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے رہیں، صدقہ اللہ کی راہ میں ضرور دیں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ضرور نکالیں، اپنے غریب پڑوسیوں، غریب رشتہ داروں، غریب مسلمان بہن بھائیوں کی ضرور مدد کریں، دکھیاروں کی، غریبوں کی، مسافروں کی، ہر کسی کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرتے رہیں، اور جتنا ممکن ہو سکے اپنی زندگی کو نیک کاموں میں صرف کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔